السلام علیکم۔ اے ایمان والو، تمہاری مال اور تمہارے اولاد اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہی خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی نصیحت جو اللہ نے بتائی ہے اس سے غافل نہ ہونے پائے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر کے معنی ہوتے ہیں نصیحت کے، کہ اللہ کی نصیحت سے غافل ہونے نہ پائے۔ جو کوئی ایسا کرے گا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو الرٹ کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ ہوشیار رہو، تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہے دنیا کی، تمہارا امتحان ہو رہا ہے، سمجھا؟ تو اللہ کی یاد سے مال اور اولاد، یہ دو چیزیں سے انسان زیادہ محبت کرتا ہے نا، تو یہ تمہیں غافل نہ کرنے پائے اس بات سے کہ اللہ نے کیا کیا بولا ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، سمجھا؟ دونوں کام میں، مال کے اندر بھی اور اولاد کے اندر۔ تو اللہ کی نصیحتیں، ذکر اللہ کی نصیحتیں، سمجھا؟ ذکر کی معنی ہوتی نصیحت کے، اللہ کی یاد سے غافل۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو جو بات بولا اس کو یاد رکھنا، تو بھولنا مت۔ اللہ کی جو جو نصیحتیں قرآن میں ہے کہ غلط کام، غلط طریقے سے مال نہیں کمانا، سمجھا؟ مال سے غفلت نہیں برتنا، مال کمانے کے چکر میں کسی کا حق نہیں مارنا۔ پھر اس اللہ کی نصیحت تمہیں ہمیشہ یاد رہنا چاہیے، مال کمانے، کام دھندا، تجارت، پیسہ کمانے کے چکر میں، دولت کے چکر میں، سمجھا؟ اللہ کی نصیحت تم کو یاد رہنا چاہیے۔ ناحق کسی کے ساتھ ظلم کر کے پیسہ ہڑپ لینا، مال کمانے کے لیے جھوٹ بول کے سامان فروخت کرنا، سمجھے؟ خراب چیز بیچ کے اچھی بول کے مال کمانا، سمجھا؟ رشوت لینا، سمجھا؟ رشوت لینا منع ہے، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا رشوت، تو رشوت لے کے مال کمانا حرام ہے، سمجھ؟ مال کمانے میں اللہ کے سب قانون یاد رہنا چاہیے، وہی اللہ بول رہے ہیں کہ تمہارے مال اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، تمہارے اولاد بھی غافل نہ کرے۔ تو مال کے بارے میں، مال کمانے کے چکر میں اللہ بولا سود حرام ہے، تو تم لون لے رہے ہو، انٹرسٹ پہ سود لے رہے ہو، سود سے پیسہ لے رہے ہو، دے رہے ہو، سونا رہن رکھ رہے ہو، سود پہ رکھ رہے ہو، سونا کو گروی رکھ رہے ہو، یہ سب کیا ہے؟ تمہارے مال ہے۔ تو اللہ کی یاد، اللہ کی باتیں تم کو غافل نہ کرے، اللہ تعالیٰ فرما رہے، سمجھا؟ تو مال کمانے کے لیے کاروبار چل رہا ہے تھوڑا بہت، اور بڑھانے کے لیے سود بیاج انٹرسٹ لے لیتے ہیں، اللہ نے حرام فرمایا نا۔ اللہ کی یہ نصیحت، اللہ کی نصیحت تمہیں یاد رہنا چاہیے ہر کام میں، مال کمانے کے چکر میں، سمجھا؟ مال کمانے کے چکر میں کسی کی وراثت میں حق مار لینا بہن بھائی کا، سمجھا؟ مال کمانے کے چکر میں، یہ سب اللہ کی نصیحت ہے، سب منع ہے، خوب سمجھا؟ کسی کی زمین ہڑپ کر لینا مال کے چکر میں، ہے نا؟ تو اللہ وہی بول رہا ہے مال کے اس چکر میں اللہ کی یاد مت بھول جانا، مال کمانے کے چکر میں، سمجھا؟ حلال کمائی کھانا، حلال رزق، حرام میں، سمجھا؟ نہیں تو آخرت میں اللہ کیا بولے؟ مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کریں گے، اللہ کی نصیحتیں سے غافل کریں گے تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں، یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھائیں۔ نماز روزہ کرتے رہو، کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہاں گھپلے کر رہے، مال کمانے کے لیے لون، سود، انٹرسٹ، بیاج، ایجوکیشن لون، فیسٹیول لون، گھر کا لون، کار کے لیے لون، بزنس بڑھانے کے لیے لون، دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے خوشحال بنانے کے لیے مال کے چکر میں اللہ کی نصیحتیں، اللہ کی یاد سے غافل۔ اللہ نے کیا کیا بولا ہے، سمجھا؟ اس کا مطلب ہی سمجھو آپ، اللہ کی نصیحتیں تمہیں یاد رہنا چاہیے مال کمانے کے معاملات میں، سمجھا؟ بھولنا نہیں چاہیے اللہ کی نصیحتیں، ورنہ خسارہ اٹھا لیں گے آپ لوگ، سمجھا؟ مال کی محبت میں غافل ہو گئے، ہے نا؟ کیا غافل ہو گئے؟ کہ اللہ نے کیا کیا بولا ہے،
کیا کیا منع فرمائے، کس طریقے سے مال کمانے کو کہا ہے، کس طریقے سے مال کمانے کو حرام بولا ہے، چیٹنگ، گھپلا، جھوٹ، رشوت، سمجھے آپ، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے مال کمانا، سب باتیں اللہ بتا دی ہے، سمجھا۔ اور اولاد کی محبت میں، مال اور اولاد دونوں بات بولا، مال کے بارے میں بھی بول دیا ہے کہ مال کیسے کمانا اور کس کس طریقے سے کیسے، اور اسی طریقے سے اولاد کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، اولاد کو پرورش کرنے میں، ایک سے ایک بھاری سے بھاری اسکول میں کمانے کے لیے مال میں وہاں کپلے کر رہے ہیں تاکہ یہاں اچھا سے اچھا پڑھایا جائے، سمجھا، مال اچھے سے اچھا کھلایا جائے، پہنایا جائے اولاد کی، تو ان کی خواہش کے اندر، ان کی خواہش پوری کرنے کے چکر میں غلط طریقے سے مال کمانا، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، سود پہ آج انٹرسٹ سے لے کے عیش کرنا، بچے کی پرورش کرنا، اچھے اسکول میں پڑھانا، سمجھا، اچھے کالجوں میں پڑھانے کے لیے لون لیتے، ایجوکیشن حرام، سمجھا، اولاد کی محبت میں، ارے اولاد کو کھلانا ہے، پہنانا ہے، تو ان کی محبت میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، سمجھے آپ، سوچیے آپ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب پہلے سے ایمان والوں کو جگہ دیا ہے، بتا دیا ہے کہ مال اور اولاد اللہ کی نصیحت سے تمہیں غافل نہ کرنے پائے، سمجھے، اللہ کی جو نصیحت ہے وہ تم کو یاد رہنا چاہیے، مال کے معاملے میں بھی، اولاد کے معاملے میں، بھائی اولاد کو کوئی چیز دلانا ہے، کوئی بچہ سائیکل مانگ رہا ہے، پیسہ نہیں ہے، چلو وہاں موقع ملا تو رشوت لے کے کما لیا ہے، وہاں بچے کو دلانا ہے، چلو رشوت لے کے وہاں بچوں کو دلا دیے، چلو سود پہ لے لیے، سمجھا، سود پہ پیسہ لے لیے بینک سے لون، بولے بھرتے رہیں گے سود بیاج کے ساتھ، سمجھا، تو سب حرام ہے، عیش کرنے کے لیے، دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، سمجھا، دنیا میں ہے نا، برباد کر رہے کہ نہیں کر رہے، مال اور اولاد دونوں کے چکر میں غلط کام کر رہے، اللہ کی قانون، اللہ کی باتوں کو رد کر کے اپنا کام کر رہے ہیں، مال کمانے کے معاملے میں بھی، اولاد کی محبت میں، اولاد کی پرورش غلط طریقے سے کما رہے، سمجھا، یہاں یہ کام کر رہے آپ لوگ پچھتائیں گے، یہاں تو یہ کر رہے ہیں نا، ان کی محبت میں اپنی آخرت برباد کر رہے، اپنی خود کی، وہی بیوی بچے، عیش آرام، عشرت، گھومنا پھرنا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، غلط طریقے سے پیسہ کما کے کرنا ہے سب جائز نہیں ہے، سمجھا، یہ آج یہ کام کر رہے ہیں، کل آپ ہی لوگ جب پکڑے جائیں گے، اللہ بولا نا یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، غلط طریقے سے مال کما کے اور اولاد کی محبت میں غلط کام کر کے، ان کی پرورش، ان کی تعلیم، ان کے کھانے پینے پہناوے کو غلط طریقے سے وہاں سے ہڑپ کر کے مار مار کے پورا کر رہے ہیں ان کے خواہشات، تو اللہ پہلے ہی بولا ہوشیار رہنا، مال کے معاملے میں بھی اور اولاد کے معاملے میں بھی تمہیں غافل ہونے نہیں پائے، اللہ کی سب باتیں نصیحت، سمجھا، کل کیا ہوگا پھر حشر کے دن، اللہ بولا یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، تو آپ لوگ تو یہاں دنیا میں ایسا کر دیے، اب آخرت میں کیا ہوگا اللہ بتا رہے ہیں، سورہ معارج آیت نمبر کھول کے دیکھیے آپ، 11، 12، 13، 14، 15 لائن سے 4-5 آیت سورہ معارج کی پڑھیے، کہ مجرم گناہگار کہے گا، کیونکہ غلط طریقے سے یہاں کمائے نا، غلط طریقے سے مال کمائے، سمجھا، سود بیاج سے لین دین کر کے مال کمائے، بزنس کیے، تو غلط اللہ کا حکم توڑ کے سب کام کر رہے ہیں، کسی کا حق مار کے کما رہے، جھوٹ بول کے، رشوت لے کے، تو سب قیامت کے دن کیا بولیں گے، مجرم کہے گا اے اللہ مجھے چھوڑ دو، جہنم میں مت ڈالو، میرے بیٹے کو، بیوی کو، ماں باپ، پورے خاندان کو ڈال دو، سورہ معارج کھول کے دیکھیے آپ، آیت نمبر 11، 12، 13، 14، 15 سب کو ڈال دو، میرے کو چھوڑ دو، مجھ کو چھوڑ دو، اس دن انہی لوگ جن کی آج تم محبت میں غلط کام کر رہے دنیا میں، کل قیامت کے دن جب آپ پکڑے جائیں گے تو بولیں گے اللہ تعالیٰ بیٹا، بیوی، ماں باپ، پورے خاندان کو میرے ڈال دو، میرے کو چھوڑ دو، اللہ کیا فرما رہے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، سورہ معارج کھول کے دیکھو، اللہ فرما رہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جیسا تم کر کے آؤ ویسا پاؤ گے، جیسی کرنی ویسی کرو، تو آج ہم اتنا محبت میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے، جہنمی کا کام کر رہے ان کے ہی چکر میں، سمجھے آپ، بیوی بچے کے چکر میں، ان کی لائف کو اچھا فیوچر بنانے، بینک بیلنس جمع فیوچر ان کا بنا رہے غلط طریقے سے، فکس ڈپازٹ میں رکھ رہے، ڈبل ہو جائے پیسہ، 5 لاکھ کا 10 لاکھ ہو جائے،
10 लाख का 20 हो जाए ना, सब फिक्स डिपॉजिट में रखना आराम, समझा। सूद ब्याज मिलता है डबल होके। आप समझ रहे हैं सब बातें। तो वहां तो बोलेंगे अल्लाह इनको डाल दो, मेरे को छोड़ दो। अल्लाह ताला सबको डाल दो, बीवी बेटा माँ बाप पूरे खानदान को डाल दो, मेरे को छोड़ दो। लेकिन अल्लाह बोले एतार कीजिए, तुम करे या भुगतो, समझा। जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा, समझा। इसीलिए पहले से अल्लाह अलर्ट किया, दुनिया इम्तिहान का, यहाँ पे इम्तिहान हो रहा है तो यहाँ अलर्ट रहो तो वहाँ पास होंगे, यहाँ अगर गलत काम किए तो वहाँ फेल हो जाएंगे जहन्नुम, समझ रहे आप। सोच लीजिए आप, अल्लाह ताला तो पहले ही दुनिया में अलर्ट कर दिया है कि ये बात से बचना। कुरान में सब बातें बताया कौन कौन से काम गलत है, बचना इनसे, वरना जहन्नुम में चले जाएंगे। नमाज रोजा हज कुछ काम नहीं, वो तो सब साइड है। ये आप, नमाज बुरी बात से रोकती है ना, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज बेहियाई बुरी बात से रोकती है। नमाज की आयत है सूरह अनकबूत की 45। तो आपकी बुरी बात तो रुकती नहीं थी, जो जो अल्लाह मना किया था दुनिया में आप वही कर रहे हैं। नमाज पढ़ के फायदा क्या, वही नमाज गाया, क्योंकि नमाज में इकरार करते हैं हम तेरी बंदगी करते हैं, है ना, तेरी बातों पे चलते हैं, फिर बाद में बाहर निकल के सब अल्लाह के कानून के खिलाफ अमल करते हैं। जो जो मना किया अल्लाह वही तुम करते हो, तो नमाज तुम्हारी वेस्ट, कुछ मिलने वाला नहीं, समझ रहा। तो ये उस दिन जहन्नुम में डाल दो बोलेंगे सब बेटा बेटी माँ बाप को। सूरह मारिज में और सूरह अबस में भी है, सूरह अबस आयत नंबर 35 34 35 36 खोल के देख लो, उसमें भी बता रहे हैं अल्लाह ताला उस दिन इंसान भागेगा अपने रिश्तेदारों से, समझा, बीवी से, माँ बाप से, बेटा बेटी सबसे भागेगा, समझा। सोच लीजिए आप, आज जिनकी मोहब्बत में आप भटक रहे हो, गलत काम कर रहे हो, समझा। हालांकि हलाल तरीके से काम कर रही है तो आसानी से गुजर सकती है, लेकिन दाल रोटी चटनी सादगी जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह के मुताबिक चल सकते हैं आप। लेकिन ज्यादा की लालच में तो फिर आप भटक जाएंगे, ज्यादा कमाने के चक्कर में रिश्वत भी लेंगे, बैंक का लोन भी लेंगे, किसी का हक भी मारेंगे, है ना, समझिए आप। सोचिए आप, बहुत अहम बात है ये सब बात अल्लाह बता दिया है कि आज तुम अलर्ट हो जाओ, माल के चक्कर में भी औलाद के चक्कर में भी, दोनों मामलात में होशियार रहो कि अल्लाह की कोई नाफरमानी ना होने पाए, वरना खसारा उठाएंगे। अल्लाह ताला बोले ये लोग जो खसारा उठाएंगे। तो माल की मोहब्बत ने शदीद मुब्तला कर दिया है इंसानों को। आज दुनिया बनाने के लिए, दुनिया आखिरत बनाने के लिए अल्लाह बोल रहा है तुम दुनिया बनाने के पीछे पड़े हो, समझा। दुनिया चंद रोजा अल्लाह फरमा रहे, समझा। 60 70 80 साल 90 साल 100 साल, बस इतना ही जीता ना आदमी। हालांकि कल का पता नहीं है, कल भी मर सकता है जवानी में, बचपने में। तो अल्लाह ताला अलर्ट कर रहा है, होशियार कर रहा है कि होशियार रहो, समझे आप। और वहाँ की हमेशा की जिंदगी के ख्वाहिशमंद रहो, तलबगार रहो। तो यहाँ सब कुर्बानी देंगे, सब बातें छोड़ेंगे, गलत जो जो अल्लाह मना फरमाए सब छोड़ेंगे तो वहाँ मिलेगी ना। वहाँ की जिंदगी करोड़ों अरबों साल जिंदा रहेंगे हमेशा, समझा, हमेशा है, वहाँ मौत नहीं आएगी। पढ़िए आप कुरान तो तर्जुमे से पता चलेगा, हमेशा की जिंदगी, हमेशा जवान, हमेशा तंदुरुस्त, हमेशा जिंदा रहेंगे वहाँ। यहाँ पर रह सकते हैं हमेशा जिंदा नहीं, थोड़े दिन की, तो थोड़े दिन सब्र करो, सब्र कर लेंगे, हर मामला में कुर्बानी देंगे, हर मामला में, हर काम में कुर्बानी दे दो अल्लाह के लिए, हर काम में। रिश्वत आ रहा है, मिल रहा है, ले रहा है, लेने का मौका है, लेकिन आप कुर्बानी कर दो, छोड़ दो, जन्नत के लिए कुर्बानी नहीं ना चाहिए। ऐश करना लोन लेके सूद ब्याज से, कुर्बानी दे दो, समझे आप, छोड़ दो। कुर्बानी यही हुई ना कि छोड़ दो, नहीं लो, नहीं दो, ना लो ना दो, समझा। तो सब छोड़ेंगे तो मिलेगी ना, इतनी कीमती चीज है जन्नत, मौत नहीं, वहाँ हमेशा जिंदा। सोचिए आप, इतनी भारी बात है, हमेशा जिंदा रहना चाहते ना यहाँ, वही चीज बोला अल्लाह, मरने के बाद आंख खुलेगी ना तो हमेशा जिंदा रहेंगे वहाँ, वहाँ मौत नहीं है। सोचो आप, तो हमेशा ऐश करना चाहिए कि थोड़े दिन ऐश करना चाहिए। आपको ऐश करना है ना, बीवी बच्चे और आपको ऐश करना है, तो फिर यहाँ थोड़े दिन मिलने वाला है और वहाँ ज्यादा दिन मिलने वाला है ऐश करने के लिए, समझा। वहाँ मौत ही नहीं है, वहाँ हमेशा ऐश करो। वो चाहिए कि ये चाहिए, आप लोग को यही चाहिए, अक्सरियत दुनिया में लोगों को यही चाहिए, बोलते यही 60 70 80 साल चाहिए, बाकी 1000 साल करोड़ साल जिंदा रहना हमको नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए तभी तो ये सब गलत उलट पुलट काम कर रहे हो, ये दुनिया के लिए, दुनिया में जीने के लिए, ऐश करने के लिए चंद ये कर रहे हो ना आप लोग।
چند دن کے لیے کر رہے ہو تو آپ کتنا بڑا گھاٹا کا سودا کر رہے ہیں. سوچ لیجیے آپ کتنا بڑا گھاٹا کر رہے ہیں. چند دن کے لیے چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے چاہیے؟ بھائی کوئی آپ کو دے گا، لو یہ 100 سال 80 سال کے لیے پیسہ، بعد میں ریٹرن دے دینا. میں 50 سال کے لیے دے رہا ہوں، ریٹرن دے دینا. وہ چاہیے آپ کو کہ جو دے آپ کو ہمیشہ کے لیے، دینا نہیں، لے لو. وہ کیا چاہیے آپ کو؟ تھوڑے دن کے لیے چاہیے، یہی تو لے رہے آپ. تھوڑے دن کے لیے عیش و آرام، پیسہ مال دولت دے دو، بعد میں سب رہ جائے گا. چھوڑ کے چلے جائے، ہے نا. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ہمیشہ کے لیے وہاں ہے، ہمیشہ مال دولت پیسہ عیش و آرام، ہمیشہ زندہ، موت میں. تو ہمیشہ چاہیے کہ تھوڑا چاہیے؟ آپ لوگ خود سوچو، آپ لوگ تو یہی چاہیے، دنیا 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 پرستی، دنیا، سمجھا؟ دنیا بنانے کے چکر میں مال دولت غافل، سمجھا؟ دنیا حاصل نہیں ہوئی، مر گیا. مال کمانے کے چکر میں مال اوپر جا رہا ہے، کماتے جا رہے ہیں. اب مال اوپر اور آپ دن پہ دن نیچے، موت کے قریب. مال جمع ہو گیا اور آپ مر گئے کھڈے میں، سمجھا؟ مال دن پہ دن خوب جمع کر رہے، بنا رہے، پراپرٹی جائیداد، مال اوپر، آپ دھیرے دھیرے نیچے جا رہے، موت کے قریب. مال جمع ہو گیا اور آپ مر گئے کھڈے میں، قبر ختم. حاصل کیا ہوا؟ سوچیے. عقل مند کون ہے، بیوقوف کون ہے؟ آپ سوچ لیجیے. عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے، یہاں پریپریشن، آخرت کی تیاری. جتنی زندگی تھوڑی سی ہے اس کے لیے، وہاں کی لائف کے لیے پوری تیاری کرے، وہ عقل مند. سمجھا؟ آپ تھوڑے دن کے لیے بس چند دن ملے، ختم. اور پھر وہاں جہنم ہمیشہ، وہاں بھی جہنمیوں کو بھی موت نہیں، سمجھا؟ ہمیشہ جہنم میں جلیں. سوچیے آپ، وہاں ہمیشہ کا معاملہ ہے. جہنم میں بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، جنتی بھی. جنتی تو خوش ہوئے گا، ہمیشہ زندگی مل گئی، اب موت نہیں، ہمیشہ زندہ رہو، تندرست، نہ کمانا نہ زمانا، سب چیز جو مانگو حاضر کی جائے گی جنتیوں کو. سب وہاں خادم لوگ لگے، نوکر، بادشاہی والی زندگی. کمانا کام دھندہ نہیں ہے وہاں، صرف عیش کرنا، ہر چیز جو مانگو حاضر کی جائے گی، لکھا ہے قرآن. اور جہنمی موت مانگے گا. جہنمی کیا بولے گا؟ اللہ تعالیٰ موت دے دے. سورہ فرقان آیت 13-14 آیت نمبر دیکھ. کیونکہ ہم جل رہا ہے، فرشتے نکال رہے، پھر نبی کھال چڑھا کے پھر ڈال رہے، پھر نکال رہے، پھر ڈال رہے. ہمیشہ جلنا ہے، تو اسی لیے وہ جلنے سے بہتر ہے وہ بولے گا کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے. سورہ فرقان کھول کے دیکھیے 13-14 نمبر کی. تو اللہ فرمائے گا یہاں ایک موت کو نہیں، کئی موت کو پکارو. سمجھا؟ وہاں موت نہیں. سوچیے آپ، بہت بڑا گھاٹا والا کام دنیا میں کر رہے ہیں آپ. سب سے بڑا گھاٹا جو ہے، لاس، بہت بڑا خسارہ. اللہ بولے یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، جو لوگ مال اولاد کے چکر میں اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، اللہ کی باتوں کو رد کر کے اپنا کام، خواہشات پوری کرنے کے لیے. سوچیے آپ کتنا بڑا نقصان. چند روزہ زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو آپ ریجیکٹ. سمجھے؟ آپ کلمہ پڑھ رہے، نماز روزہ حج، اللہ کے سب خلاف کام کر رہے آپ. تو آپ اللہ کے خلاف ایک کام کر رہے تو جہنم میں. پتا ایک اللہ کا کام، اللہ کے حکم کے خلاف آپ کیے تو جہنم. ابلیس بھی ایک ہی کیا، نیک تھا، وہ بھی ایک ہی حکم نہیں مانا اللہ کے. تو آپ کتنے حکم نہیں مان رہے، آپ گن لو اللہ کے کیا کیا آرڈر ہے، منع ہے. اس سب چکر میں مت رہنا کہ بخشوا لیں گے نبی یا پھر معاف ہو جائے گا، کلمہ پڑے ہیں، نبی کے امتی ہیں. یہ سب گمراہی باتیں، شیطانی باتیں. اس کے چکر میں تو آپ غلط کام کر رہے. بھروسے پہ کوئی دلیل نہیں ہے قرآن میں، 30 پارہ پورے قرآن میں، بلکہ خلاف ہے. نبی نہیں بچا سکتے، قرآن میں بھی حدیث میں. بیٹی کو بھی بولے نہیں بچا سکتے، قرآن میں بھی. میں تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، سورہ جن آیت نمبر 21. سمجھے آپ؟ کوئی نہیں بخشوا سکتا. آپ لوگ وہی چکر میں غلط کام کر رہے ہیں. نبی بخشوا لیں گے یا نبی کے امتی ہے تو بخشوا لیں گے. ارے نبی کے امتی، نبی جو بول رہے میری امت، سارے فرقے میری امت کے جنم میں جائیں گے. 73 فرقے بن جائیں سوائے کے نبی صحابی کے نقش قدم پہ، باقی سارے نبی بول رہے میری امت. تو آپ امت کے چکر میں کہاں امتی ہے کوئی؟ تو نبی بول رہا ہے سب جنم میں جائیں گے. تو آپ لوگ یہی سب چکر میں غلط کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بولے جیسی کرنی ویسی بنی، جو تم کرو گے وہی پاؤ گے. نیک عمل کرو گے تو جنت، برے عمل کرو گے تو جہنم. سوچ لیجیے آپ، سمجھ لیجیے کہ صاف بات ہے. جو لوگ سورہ زمر آیت 19 بھی کھول کے دیکھ لیجیے. جو آپ لوگ کا گمان ہے نا، جھوٹی گڑی ہوئی حدیث کو مان رہے، قرآن کی بات کو رد کر رہے ہیں آپ لوگ. سوچو آپ کا
کے ایمان سے نکل چکا آپ کا، اللہ کی بات کا انکار کر چکے. سورہ زمر میں ہے نبی جو لوگ جہنم میں پڑے، جن کا فیصلہ ہو گیا، جو جہنم میں آگ میں ہے، کیا اس کو آپ بچا سکتے؟ یا وہی بات نبی بولے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا بیٹی فاطمہ، کی دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو، آخرت میں قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. قرآن کے مطابق سورہ جین آیت 31 میں تمہارے نفع نقصان کا خیال نہیں رکھتا. سمجھا؟ آپ لوگ بھروسے پہ ہے، ارے بھائی عمل کرو نیک جنت، نہیں کرو فیل. امتحان دیے تو پاس، امتحان نہیں دیے تو فیل. سیدھا ہے، ایک دم سمپل آسان، جیسی کرنی ویسی نہیں. اللہ کا انصاف ہے. سوچیے آپ قرآن پڑھیے ترجمے سے اور ہوشیار رہے، جو اللہ بات بتایا چوکن نہ رہیے، الرٹ رہیے. سمجھے آپ کیا کیا کام کرنا کیا نہیں، سب بتا دیا، کیا حرام کیا حلال. قرآن ترجمے معنی سے اپنی زبان میں پڑھیے، جو زبان آتی ہے اس میں لا کے پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نا اللہ کیا بول رہا ہے اور عالم مفتی اور حدیث سے کیا بول رہی ہے. قرآن کی بات ایک دم پیور اصلی، عالم مفتی مدرسہ اور حدیث سب ملاوٹی دین. پیور دین قرآن میں، اصلی دین قرآن میں ایک دم پیور، ملاوٹ سے پاک. علم کی کتاب قرآن ہے، ہدایت کی کتاب قرآن ہے، آپ کے گھر میں آ چکی ہے قرآن. سب بات اللہ قرآن میں بتا دیا ہے. سمجھا؟ پڑھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.